بندہ اکیلا ہے, کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی, کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں, اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینوئنلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. تو یہ جو ایڈکشن ہے, یہ شرعی رولنگ اس کی, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب آپ بیہودہ یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں, جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ایک ہے بدکاری کا راستہ, اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو, زنا نہ کرو, یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جاؤ, اور اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, راستہ برا ہے. جی ہاں, راستہ بے حیائی کا راستہ اور بہت برا راستہ ہے. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن نے راستہ کہا ہے, تو اس کا مطلب یہ بہت ساری برائیوں کا راستہ کھولتا ہے. اور یہ راستہ ہے, اور اس سے آگے پھر جو اصل منزل ہوگی وہ کتنی بری ہوگی اگر یہ راستہ ہے تو اس لیے میرے خیال میں جب قرآن نے اس کو یہ راستہ کہہ دیا اور اس کو شروع میں ہی بند کرنے کا حکم دے دیا, تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ساری برائیوں کا اور صرف کسی ایک فرد کی تباہی کا نہیں بلکہ نسلوں کی تباہی کا یہ موجب بن سکتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا. پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے, بدکاری کہا ہے. اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشل انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں, پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں, کان بدکاری کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے, آنکھوں کا زنا جو ہے النظر, وہ دیکھنا ہے. اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں, کوئی فحش بات سن رہے ہیں, تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, پھر ایک حدیث میں آتا ہے, بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں, پاؤں بدکاری کرتے ہیں, زبان بدکاری کرتی ہے. اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے, یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے. تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل, وہ تو ایک فائنل ایک آخری سٹیج ہے, اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ جس کو ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, جو ہمارے مردوں کے اندر ہو یا خواتین کے اندر ہو, یہ جتنے بھی بیہیویئرز انفرادی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہیں, ان کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے. اور یعنی چاہے صرف نظروں کا ہو, اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو, چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے. اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا, تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے گی.